امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں اعلان کیا کہ امریکہ شام پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھا رہا I ہے۔ will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. امریکی صدر نئے شامی صدر احمد الشرا سے بھی ملے اور ان کی تعریف کی۔ Young, attractive guy, tough guy, strong pass. امریکہ ان کئی مغربی ممالک میں سے ایک ہے جس نے شام پر 1971 اور 2024 کے اسد خاندان کے دور کے دوران اقتصادی پابندیاں لگائی تھیں۔ امریکی اقتصادی پابندیوں کو 3 مختلف پروگرامز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شامی فوج کے لبنان پر حملے اور حزب اللہ کی حمایت کے بعد امریکہ نے 1979 میں اسے ایک دہشت گرد ریاست قرار دیا تھا۔ سن 2003 میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے سیریا اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کو قانون بنا دیا۔ صدر ٹرمپ نے بھی اپنی پہلی ٹرم میں 2019 میں سیزرز ایکٹ پر دستخط کیے، جس میں خانہ جنگی کے دوران شامی افواج کے ہاتھوں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی کو وجہ بنایا گیا۔ امریکی پابندیاں وسیع پیمانے پر لگائی گئی تھیں اور ان میں سر فہرست اسلحہ کی فروخت پر پابندی اور اقتصادی پابندیاں، جس میں غیر ملکی امداد بھی شامل تھی۔ شام میں امریکی سرمایہ کاری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی اور شامی حکومت اور اس سے وابستہ کئی افراد کے امریکہ میں اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ امریکہ نے شامی باغی گروپ حیات التحریر الشام کے سربراہ احمد الشرا کو پکڑنے کے لیے ان کے سر کی قیمت $10 ملین بھی لگائی۔ پابندیوں کی وجہ سے شامی معیشت اور ملک میں معمول کی زندگی پر گہرا اثر پڑا تھا۔ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، جن میں تیل سے لے کر دوائیاں تک شامل تھیں، ملنا مشکل ہو گئیں اور انسانی بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیموں کے لیے کام کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ کیونکہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز یعنی مالیاتی لین دین پر بہت پابندیاں تھیں، اس لیے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے کمپنیوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے بلیک مارکیٹ کو فروغ ملا۔ اقتصادی پابندیوں کے اٹھنے کا مطلب ہے کہ اب غیر ملکی سرمایہ کاری شام میں آ سکے گی، جس سے نہ صرف لوگوں کو روزگار ملے گا بلکہ آہستہ آہستہ اقتصادی طور پر ملک مضبوط بھی ہوگا۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں ایک لمبا عرصہ لگے گا اور اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا عمل ابھی تک غیر واضح ہے۔